یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مالی نقصان کر دیا، اب اس نے کہا بھی نقصان دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بیٹھا ہے نا، مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ موجود ہے، وہ انصاف کرے گا۔ تو یہ اللہ بیٹھا ہے نا، یہ کوئی کلمہ کفر تو نہیں ہے، دیکھیے کلمہ کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے، ابھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو بیٹھا ہے نا، اللہ تو موجود ہے، اللہ انصاف کرے گا، تو بعض چیزیں تو اپنے لفظی اعتبار سے بالکل صحیح، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن بیٹھنے کے اندر شاید یہ شبہ آپ کو پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا یا کسی جگہ کو ثابت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر وہ بیٹھنے کا مفہوم وہ لے ہی نہیں رہے، ایک سٹنگ باقاعدہ کہ عرش الہی پر یا کسی کرسی پر یا کسی مقام پر، بلکہ موجودگی کا، جیسے خود اس نے وضاحت کی ہے، لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کلمہ کفر وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ اور باقی ضمناً یہ کہ جب مالی تاوان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے بھی شرعی مسئلے معلوم کریں۔ بعض اوقات مالی نقصان پر تاوان ہوتا ہے، تاوان کا مطلب بدلہ دینا، اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے ایک اسکوٹر دیتے ہیں، مفتی صاحب میں نے کہا یار میں روڈ سے ابھی ذرا کچھ سودا لے کر آ جاؤں، اسکوٹر دے دیں، آپ نے دے دی، میں روڈ پہ لے کر گیا، کوئی چھین کر لے گیا، تو یاد رکھیں اس کو عاریت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چیز دی اور پھر واپس لے لی، اور سامنے والا تھوڑی دیر تک آپ کی اس چیز سے نفع حاصل کرتا ہے اور بعین ہی وہ چیز واپس کرتا ہے، اس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں۔ اور یہ جو عاریتاً آپ نے چیز دی ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، اور امانت میں اگر ہماری ذاتی کوتاہی نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کسی کے گھر میں کچھ اپنا پیسہ رکھوا دیا، گولڈ رکھوا دیا، یہ بہنیں خاص طور پہ سنیں، اور ان کے ہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے اس پیسے کو ایسی حفاظت سے رکھا تھا جیسے اپنا مال رکھا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں آپ ایک پیسہ نہیں مانگ سکتے ان سے کہ ہم نے تو تمہارے پاس رکھوایا تھا، ہمیں دو، بھائی رکھوایا تھا، اس نے حفاظت کی ہے، اب اگر چور آ کر لے گئے تو غائب۔ اب آپ کہیں بھی ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہوں، جھوٹ کہہ رہے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ وہ شخص چونکہ اقرار کر رہا ہے کہ بھی امانت تو تھی لیکن ضائع ہو گئی، اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا تو آپ گواہ پیش کریں، اور گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے قسم کھلوا لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اچھا تم خدا کی قسم کھاؤ کہ چوری ہو گئی، اگر قسم کھا لیتا ہے تو بس پھر وہ بری ذمہ ہے۔ پھر بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو یاد رکھیں اللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں تو آپ کو یعنی قیامت کے روز تو اس کا بدلہ دلوائے گا، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی مالی تاوان کی صورت بنتی ہے لیکن یہ حقیقتاً شرعاً ہے ہی نہیں، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرا نقصان کیا اور اس کے کوئی یہ تاوان دے، کچھ اس کی چٹی بھرے، تو پہلے آپ معلوم کر لیں، پینلٹی لینے سے پہلے معلوم کریں۔ اور باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پہ مجھے بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ پاؤں پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھوا لیتے ہیں اور دیگر معاملات کر لیتے ہیں اور زیادہ پیسے اینٹھ لیتے ہیں ان سے سامنے والے سے، کیونکہ وہاں کیسز خطرناک بن جاتے ہیں، تو زیادہ پیسے۔ یاد رکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں دھوکہ دہی اور اس طرح کر رہے ہیں، اس پہ بہت شدید آخرت کے اندر آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں وہ غلط قراءت کرتے ہیں، زبر کو زیر بنا دیتے ہیں، زیر کو زبر بنا دیتے ہیں، اپنے پاس سے قرآن میں نہیں ہے لیکن بہت سی جگہ پہ انا اور انا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ نماز پڑھی جائے؟ دیکھیں جب امام اتنی فاش غلطی کر رہا ہو کہ اس میں زبر زیر پیش ہی تبدیل کر دے جس سے معنی مفہوم بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں اپنے پاس سے الفاظ کی ایڈنگ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا امام یقیناً امامت کے قابل نہیں ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ اس پر اپنے قریبی اہل سنت کے دارالعلوم سے باقاعدہ ایک فتویٰ لیں، یہی صورتحال لکھیں اور آپ وہاں دے آئیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، یہ کمیٹی تک پہنچائیں۔ ہماری کمیٹیوں پر بھی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، جو اکثر مساجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بعض اوقات تو ینگسٹرز ہوتے ہیں، بالکل علم سے دور ہیں، اسی طرح پرانے حضرات ہوتے ہیں، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ کمیٹی کے اندر لے لیا جاتا ہے انتظامات کے لیے، حالانکہ یہ بہت ہی سینسٹیو منصب ہے کمیٹی میں ہونا، کیونکہ باہم مشاورت سے امام، خطیب، اسی طرح تراویح کے لیے حافظ صاحب کا اہتمام کرنا، کس عالم کو بلا کر اس کی تقریر کروانی ہے، یہ سب ان کے ذمہ ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات علم دین کی کمی کی بنا پر یہ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں مجھے یہ بہت سخت اس پر اعتراض ہے، جی 20 سال سے ہمارے امام ہیں کیسے نکالیں؟
یعنی اگر 20 سال سے امام لوگوں کی نمازیں برباد کر رہا ہے تو 20 سال اس کی اس نوکری کی لاج رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کی نمازیں برباد کریں، ہم نہیں نکال سکتے، تو پھر آخرت میں حساب کتاب کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آپ سب کی نمازوں کی بربادی کے ذمہ دار یہ مینجمنٹ ہے، اور بروز قیامت ان کو کھڑا کر کے ایک ایک آدمی کی نماز کا حساب ہوگا اگر نمازیں خراب ہوتی رہیں، نماز فاسد ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر سائل نے جو بیان کیا واقعی ایسا ہے تو ایسا شخص امامت کے لائق نہیں، انہیں خود چاہیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں۔ جو امام حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، اگرچہ عمل نہیں کریں گے، الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ جب اس منصب کے قابل نہیں ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں، آپ کو اتنا خوف نہیں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہ سارے مقتدی آ کر کہیں گے ہماری نمازوں کا حساب دیں، تو کیسے آپ حساب دیں گے؟ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کمی کو پورا کریں، فوراً سے پیشتر، بغیر کسی تکبر، بغیر غرور میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی عجب و خود پسندی کے اپنی ایگو کو ختم کریں اور اپنی کمی کو ختم کر کے پھر کامل ہو کر امامت کی جائے۔